ملک کی کتنی کرنسی بنتی ہے؟ جب بیچنے جاؤ گے نا تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اوے ہم کیوں بیچے ہیں جعلی کرنسی؟ ہم گورے کے پیسے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اول تو تم غلط سمجھتے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ورنہ ضرورت ہو نا تو گورا، کالا، چینی، جاپانی ہر قسم کا پیسہ تم استعمال کر لیتے ہو۔ مجھے اتنا بھی ککڑوں ہونا سمجھو، مجھے لگتا ہے تیری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، تجھے ایک دفعہ پھر تلاشی پہ لے جانا ہی پڑے گا۔ اب اور تلاشی میں کیا چھینو گے میرے بھائی؟ پہلے ہی تم پاسپورٹ، پیسے، کپڑے وغیرہ سب کچھ تو چھین چکے ہو۔ صدقے جاؤں بھائی، اتنا بڑا کچھا نویں بنین، ابھی بڑی پراپرٹی آ تیرے پنڈے پہ۔ نہیں، مجھے پاگل نہ سمجھے، ڈائریکٹ سپاہی بھرتی ہوا ہوں، معمولی افسر نہیں میں۔ علی شیر، میں کہتا ہوں سرکار اس وقت تو فلم اسٹار رامبو ہی لگ رہے ہیں۔ یہ اسمگلنگ کا تو نہیں ہے، یہ یہاں کا لگتا نہیں ہے۔ یہ امریکہ کا ہے، اسمگلنگ کا نہیں ہے، میرے حق حلال کی کمائی کا ہے۔ علی شیر، اور یہ امریکہ میں کدھر حلال ہوتا ہے؟ اور گورا تو یہ بات کرتے وقت تکبیر ہی نہیں پڑتا، تو حلال کہاں سے آ گیا ہے؟ آپ کو ذبح کرنے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ یہ بات کرنا کو آسان کام نہیں ہے، 1000 روپیہ لیتا ہے عید والے دن کسائی یہ بات کرنے کا۔ وہ تو صرف بکرا ذبح کرتا ہے، آپ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور جو چیز حلال ہے ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ ایویں میرا گناہ ہی کمائے۔ عید پہ تو میں بکرا بھی خود ہی ذبح کرتا ہوں، اور کیوں علی شیر؟ ہاں میں خود دیکھتا ہوں جناب، اس دفعہ بھی سری پائے کمال تھے، ہے نا؟ ہاں، تکبیر پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ چیز حلال ہو گئی، چاہے وہ کسی بھی کمائی کی ہو۔ او علی شیر، سرکار باؤں گلے باہر آئیے، باؤں گلے باہر ہے، اس کو نپڑ کے نا ایک باری پھر اندر کھاڑے یار۔ دوسری باری ککڑوں ہو بنا تو سمجھ آ جائے گی تمہیں، آگے چل اگے چل۔ ویسے سر جی سوٹ آپ کے جسم پہ بڑا کمال خبر ہے، میں تو کہتا ہوں پی جائے۔ اے علی شیر، اور یہ کچھ شربت ہے کہ میں اس کو پی جاؤں؟ اور اندر جس کو پٹھا ٹنگا ہوا ہے اس کو میں اپنی وردی بنا کے باہر بھیجوں گا۔ تو کہہ رہا آپ کے کمرے میں جو آپ کی توتی پڑی ہوئی ہے وہ اسے بتا دیں، نکالتے ہیں یہاں سے۔ وہ ہماری ذاتی اور خاندانی ہوتی ہے۔ راجا شفیق، تم یہ سوٹ پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ آج تمہاری چھٹی تو نہیں؟ سر میرے مامے نے جی برمنگھم سے بھیجا ہے جی، اور اس لیے میں ذرا پہن کے ٹرائی شرائی کر رہا تھا۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے، کچھ تمہارا گھر نہیں جہاں تم کپڑے ٹرائی کر رہے ہو۔ وہ دراصل جناب ان کے ماموں نے یہیں آ کے دیا نا جی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ باہر سے میں لا نہیں سکا تو تم ادھر سے پہن کے ذرا باہر کا چکر لگا۔ وہ شریف آدمی جس کو تم پکڑ کر لائے ہو کہاں پہ؟ وہ بلاؤ تو فوراً۔ شریف آدمی کا تھانے میں کیا کام جناب؟ وہ بہت بڑا اسمگلر ہے جی، گاڑی مار کے اس نے بندہ زخمی کر دیا ہے جناب، اور جامع تلاشی میں بہت ساری نجائز چیزیں اس سے برآمد ہوئی ہیں حضور۔ اول تو یہ کہ وہ زخمی اس کی وجہ سے زخمی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کو ہمدردی کے تحت ہاسپٹل پہنچایا، زخمی نے مجھے خود بتایا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بتاؤ کہ کیا کیا ناجائز برآمد ہوا اس سے، بولو۔ ماموں کا سوٹ جناب۔ اور جاؤ آج اس کو لے کر آؤ۔ سر اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ آپ نے آرڈر کر دیا، اس کو ابھی ہتھکڑیاں کھول کے ککڑوں کو کر دیتے ہیں جی۔ ہاں جاؤ آج اس کو لے کر آؤ، اور جاؤ لے کر آؤ۔ جا رہا ہوں جی، جاؤں جی؟ ہاں جا رہا ہوں جی میں۔ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ سر وہ میں یہ کہہ رہا تھا، سر وہ باہر ہاتھ کپڑے پہنے ہوئے جی، اسے اندر رہنے دے اس کو، اور یار تم اسے وہیں جا کے وہ کر دو، کیا کرتے ہو وہ ککڑوں؟ ہاں جی سر جی آ گئے جمال بھائی آپ، اور اس حالت میں؟ اپنی طرف سے جناب اسپین کے سمندر پہ سپیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ جی ہاں، اس حالت میں آپ کے ڈپارٹمنٹ نے مجھے نیکی کرنے کی سزا دی ہے۔ پاسپورٹ چھین لیا میری بیوی کا، ڈالر چھین لیے میرے، اور مجھ سے میرے ہی کپڑے اتروا کر خود آپ کے افسر نے پہن لی۔ نہ سارو، یہ سوٹ ان کا نہیں جی، ان کا سوٹ بالکل ایسا ہی ہے جی، اندر ٹنگا ہوا ہے جی۔ شفیق تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے، تمہارے جیسے گندے لوگوں کی وجہ سے ہمارا ڈپارٹمنٹ بدنام ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، لوگ چھیڑتے ہیں۔ یہ موصوف بھی ان سے کم نہیں ہے۔ اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، معصومیت ہے ان کی جناب۔ شراب
बकवास बंद करो अपनी और खामोशी से खड़े रहो। इस बात का दुख तो है कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मुझे बहुत शर्मिंदगी और बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन इस बात की खुशी है कि इसकी वजह से एक जान तो बच गई। भाईजान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें और मैं आपसे वादा करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनकी शिकायत आला अफसरान तक जरूर पहुँचाऊंगा। आला अफसरान तक ये बात भी पहुँचाओ कि सिस्टम में कोई तब्दीली लाए। बहुत से लोग सड़क पे पड़े जख्मी की मदद सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते कि कहीं वो खुद ना फंस जाए, कहीं मुद्दा उन पर ना टल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। निजाम तो ऐसा होना चाहिए कि लोग बेखौफ होकर किसी की मदद करें। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि वो किसी की मदद करने से ना घबराएं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ तकलीफ ही क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। जी हाँ, और आप मुकम्मल एतमाद के साथ मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करें। यही मुसलमानों का शेवा है। और फिर सब अफसर एक जैसे नहीं होते। कोई हो मसला, कोई हो